بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں کاشف کھگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کے ہاں جوڑے پیدا ہوتے تھے اور ہر جوڑے کی شادی دوسرے جوڑے کے ساتھ کر دی جاتی تھی۔ قابیل اور اس کی بہن صبح پیدا ہوئیں اور حابیل اور اس کی بہن شام کو پیدا ہوئیں۔ اصول کے مطابق قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہونی تھی اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہونی تھی، لیکن قابیل کو اپنی ہی بہن پسند تھی اور وہ چاہتا تھا کہ میں اپنی ہی بہن سے شادی کروں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ اس بات کو قابیل نے رد کر دیا۔ اب اس کا فیصلہ ایک قربانی سے مشروط ہو گیا۔ حابیل نے ایک بکرا ذبح کیا کیونکہ وہ چرواہا تھا، اور قابیل نے روئی اجناس کا ایک ڈھیر قربانی کے لیے رکھ دیا۔ ایک آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی۔ قابیل کی قربانی ویسی کی ویسی پڑی رہ گئی۔ اس پر قابیل کو بہت غصہ آیا اور اس نے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں مار دوں گا تاکہ تم میری بہن سے شادی نہ کر سکے۔ حابیل نے کہا کہ غصہ مت کرو، قربانی تو متقیوں کی قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب قربانی ہو رہی تھی تو حضرت آدم علیہ السلام وہاں موجود تھے اور ان کی قربانی کی مقبولیت کی دعا مانگ رہے تھے۔ جب قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی تو وہ غصے سے کہا کہ ابا جان، آپ نے حابیل کے لیے دعا کی اور اس کی قربانی قبول ہو گئی، لیکن میرے لیے آپ نے دعا نہیں کی۔ حابیل کی قربانی اس کی نیک نیتی کی وجہ سے نہیں قبول ہوئی بلکہ آپ کی دعا سے قبول ہوئی ہے۔ ایک رات حابیل کو دیر ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے اور قابیل کو بھیجا کہ جا اپنے بھائی کا پتہ کرو، اتنی دیر ہو گئی ہے، وہ کیوں نہیں آیا۔ قابیل جب چراگاہ پہنچا تو حابیل کو اکیلے پا کے اسے مارنے کا ارادہ کیا۔ مختلف روایات میں ہے کہ اسے سوتے ہوئے مارا، کسی روایت میں ہے کہ پتھر سے مارا، لیکن ایک روایت میں ہے کہ دونوں میں لڑائی ہوئی اور حابیل طاقت میں قابیل سے زیادہ تھا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ مارنے میں پہل کرے اور اس کو مارے، لیکن قابیل باضد تھا اس کو مارنے کے لیے۔ حابیل اس کو منع فرما رہا تھا کہ ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، لیکن قابیل نے ایک نہ سنی اور اس کو قتل کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے بخاری اور مسلم شریف میں کہ ثابت ہوتا ہے کہ قتل ایک شنعی جرم ہے۔ اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے قتل کے در پہ ہو تو ایک شخص کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور پہل کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان تلواریں سونت کر ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جاتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قاتل کا جہنم رسید تو سمجھ میں آتا ہے، مگر مقتول کا کس لیے جہنم میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ وہ بھی اپنے بھائی کے قتل کی خواہش رکھتا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ قابیل 1 سال تک اپنے بھائی کی لاش کندھوں پر اٹھائے رکھے تھی اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ پھر اللہ نے 2 کووں کو بھیجا جو دونوں بھائی تھے۔ وہ قابیل کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور لڑنے لگ گئے، یہاں تک کہ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا۔ پھر اس کوے نے اپنی چونچ سے مٹی کھودی اور اس مرے ہوئے کوے کو اس مٹی میں دفن کر دیا۔ قابیل یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور کہتا ہے کہ میں ان کووں سے بھی عاجز تھا کہ اپنے بھائی کو دفنا نہ سکا۔ تو پھر اس نے بھی قبر کھودی اور حابیل کو دفنا دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو مارا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، لہٰذا حابیل سے لے کر
قیامت تک جتنے قتل ہوں گے وہ سب کے سب قبیل کے کھاتے میں ہوں گے اور ان سب کا گناہ قبیل کو ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمارا آخری وقت ہو تو موت ایمان پہ ہو اور زبان پر صرف ایک کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔